अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग। उम्मीद करूँगा आप सब ठीक हो गए, खैर खैरियत से हो के। सुबह के 5 बज गए हैं और सुबह के टाइम ना ये मक्खियाँ मच्छर भी आ जाते हैं। मैं छत पे बैठा हूँ, माशाल्लाह बड़े मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने कहा चलो मौसम भी इंजॉय हो जाए और एक वीलॉग भी हो जाए। सुबह सुबह स्टैंड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा वीलॉग अपलोड होना चाहिए। इसलिए मैं कहा जो है जैसा है कबूल करना। कंघी भी मैंने नहीं की, कुछ भी नहीं किया, ना मेकअप किया है, ना मैंने मुंह धोया है। बस मैंने आज का वीलॉग बनाना है तो बस बनाना है। आज का हमारा वीलॉग ये है कि शहर कौन से में गाड़ी चलाएं, कौन सी गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं, रिक्शा चलाएं, क्या चलाएं, क्यों चलाएं, किस में कितनी बचत है और क्या सीन है। सबसे पहले हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो बाइक का काम क्या है। बाइक में रावलपिंडी इस्लामाबाद में माशाल्लाह से अच्छी राइडें हो जाती हैं पर किलोमीटर के हिसाब से और पूरे दिन के हिसाब से। उसके बाद फूड पाने का काम भी है बाइक पे और डिलीवरी के भी काफ़ी, हर दूसरी तीसरी जगह फास्ट फूड, क्रॉकरी जो भी है, मतलब कि ग्रॉसरी जो भी सीन है वहाँ पे डिलीवरी राइडर्स चाहिए होते हैं। बाइक आपके पास अपना है, लाइसेंस आपका बाइक का बना हुआ है, तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप ज्वाइन करें। सैलरी भी है, उसके बाद पर ऑर्डर का भी होता है, और भी बहुत सीन है। हर किसी ने अपना अपना मॉडल अप्लाई किया हुआ है। अगर आप बाइक ऑनलाइन ऐप में चलाना चाहते हैं, इन ड्राइव में, येंगो में या फूड पांडा में, फूड पांडा का मेरे ख्याल से 55 या 60 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से पे करते हैं। और अगर आप ऑनलाइन इन ड्राइव ऐप या येंगो ऐप में चलाना चाहते हैं तो उसमें आपका कोई मतलब कि गोल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपने अपनी मर्ज़ी से राइडें करनी है। येंगो में थोड़ा सा ये होगा कि आपने कितनी राइडें सेट करनी है, 1000 या इस तरह समथिंग कुछ बोनस होगा। बाइक की बात कर रहा हूँ, अभी कार और रिक्शे की बात नहीं कर रहा। तो अगर बाइक आपके पास अपना नहीं है तो ठेके पे जिस तरह गाड़ियाँ मिलती हैं इस तरह 550 रुपया पर डे के हिसाब से बाइक भी मिल जाता है। ये बाइक जो ठेके पे मिलता है ये ओनली रावलपिंडी इस्लामाबाद में मिलता है। अब बात करते हैं रिक्शे की। रिक्शे का जो ऑनलाइन काम है इन ड्राइव या येंगो पे, वो लाहौर में ज़्यादा है और रावलपिंडी इस्लामाबाद में ना होने के बराबर है, क्योंकि रिक्शा सिर्फ रावलपिंडी में चलता है। इस्लामाबाद कैपिटल है, वहाँ पे रिक्शा अलाउ ही नहीं है। वहाँ टैक्सी से काम स्टार्ट होता है और अच्छी से अच्छी गाड़ी जो भी ऑनलाइन टैक्सी में चल रही है। और बाकी सीन ये है कि बहुत से भाई कमेंट करके ये पूछते हैं कि कराची में काम अच्छा है, लाहौर में अच्छा है या रावलपिंडी इस्लामाबाद में अच्छा है। अक्सर लाहौर के भाई पूछ रहे होते हैं कि हम इस्लामाबाद आ जाएं। यार सीन ये होता है कि काम हर शहर में तकरीबन बराबर ही होता है, 19-20 का फ़र्क होता है, क्योंकि कंपनी एक ही है। येंगो कंपनी अगर रावलपिंडी में है तो लाहौर में भी है और कराची में भी है, सेम चीज़ होती है। और तीनों शहरों को उन्होंने मैनेज किया होता है। मैनेज इस तरह किया होता है, राइडों के हिसाब से, ड्राइवर्स के हिसाब से, रश के हिसाब से, हर चीज़ इस तरह मैनेज की होती है उन्होंने। और बाकी रही बात कौन सी सिटी में, आप अभी अगर कराची में काम कर रहे हो तो कराची का आपको एरिया का अंदाज़ा होगा, रश का अंदाज़ा होगा, मतलब कि कौन सी गली, मैप, गूगल, हर चीज़ आपको क्लियर कट पता होगी अगर आप कराची में काम कर रहे हो तो। इसी तरह अगर आप लाहौर में काम कर रहे हो तो आपको लाहौर के एरिया का आइडिया होगा कि कौन सी सड़क पे किस टाइम रश होता है, कमर्शियल एरिया में किस टाइम जाना है और इंडस्ट्रियल एरिया में किस टाइम जाना है। सेम चीज़ इस्लामाबाद में भी यही है। तो अभी हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में काम करते हैं तो हमें रावलपिंडी इस्लामाबाद के एरिया का अंदाज़ा है, स्कूल टाइमिंग का, ऑफिस टाइमिंग का, वर्क ऑफ का, छुट्टी का, हर चीज़ का। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि किसी मुल्क से भी कोई वज़ीर आएगा, कोई सफ़ीर आएगा, या हमारे जो वज़ीर हैं या CM है या PM है या जो भी है, उसने अगर कहीं आना जाना है तो रूट लग जाएगा। और उससे बड़ा मसला ये है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई पटाखा छोड़ेगा, रावलपिंडी इस्लामाबाद बंद हो जाएगा। सिर्फ बंद नहीं होगा, यहाँ की सर्विस भी उड़ जाएगी। ये सीन सबसे बड़ा इशू जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का है वो ये गवर्नमेंट के हवाले से है कि कोई पता नहीं होता, किसी टाइम भी रोड क्लोज, सब कुछ बंद। बंद मतलब बंद। तो इसलिए लाहौर में जो काम कर रहे हैं उनका ये सीन होता है। लाहौर वालों का भी पीछे मुरीद के या जो भी पहले ऑपरेशंस हुए या जो भी सीन हुआ, लेकिन
راولپنڈی اسلام آباد کی نسبت اوور آل پاکستان میں بہت کم لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا اس طرح روڈ بلاک اور یہ دوسرا تیسرا سین ہوتا ہے۔ ابھی مجھے مکھیاں ذرا تنگ کر رہی ہیں، آپ نے ان کو اگنور کرنا ہے اور میری باتوں پہ فوکس کرنا ہے۔ کون سی گاڑی چلائیں بھائی، آپ کی اپنی مرضی، آپ کے پاس جو گاڑی ہے آپ وہ چلاؤ۔ اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو پھر آپ مشورہ کرو کہ کون سی لینی چاہیے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے سٹی کے اندر چلانی ہے تو آپ کو آلٹو لینی چاہیے۔ اگر آپ کو آلٹو پسند نہیں ہے، آپ کہتے ہو یہ صابن دانی ہے، بہت نازک گاڑی ہے، نادان پری ہے، معصوم کلی ہے، تو پھر آپ ویگنار کی طرف چلے جاؤ۔ جیپنیز گاڑیوں میں آ جاتی ہیں ڈائٹسو، میرا، موو، فلیئر، اس کے بعد سٹنگرے، اس کے بعد ایکے ویگن، اور ابھی ایک نئی آئی ہے ویگنار سوزوکی کمپنی کی جیپنیز، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ اگر آپ اس سے بھی اوپر جانا چاہتے ہو پھر آپ کے پاس ایکوا، پریس، ہائیبریڈ ویگنار، یہ چیز اس کا آپشن آ جاتا ہے۔ اگر آپ ان سٹی سے باہر نکلنا چاہتے ہو پھر تو آپ کے پاس آپشنز ہی آپشنز ہیں۔ ایکس ایل آئی، جی ایل آئی، یارس، ایکوا، پریس، ٹوئٹا، کرولا، ہونڈا، ویزل، بی آر وی، ایچ آر وی، سی ایچ آر یا اس طرح سی آر وی، اور بہت سے آپشن آ جاتے ہیں۔ اب تو الیکٹرک گاڑیوں کے بھی بہت سے آپشن آ گئے ہیں۔ اگر آپ الیکٹرک گاڑیوں کی طرف جانا چاہتے ہو تو لاہور میں سب سے پہلے مریم نواز نے الیکٹرک گاڑیاں لانچ کر دی ہیں۔ اگر آپ اس اسکیم کے تھرو گاڑی لے سکتے ہو، آپ کے ڈاکومنٹ سب کچھ اس کے مطابق ہیں تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے، نہیں تو آپ اپنی گاڑی پرچیز کر لو۔ الیکٹرک گاڑی میں یہ ہوتا ہے سین ہر بات آپ کو بتانی پڑی ہے، سکون سے سنو۔ الیکٹرک گاڑی میں یہ سین ہوتا ہے جب آپ لے لو گے تو پھر اس میں یار سب سے بڑا جو بھی مسئلہ آ رہا ہے نا وہ چارجنگ کا آ رہا ہے کہ آپ لانگ رائڈ جیسے ہی لوگے تو آپ کو پھر ایشو فیس کرنے پڑیں گے۔ آپ کا مطلب کہ ایک ایریا جو ہے نا وہ سلیکٹڈ ایریا ہو جاتا ہے کہ میں اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں چارج کرو گے تو وہ آپ کا جب یونٹ ہے 200 پلس جائے گا تو پھر بل بھی ڈبل ہوگا سمجھیو۔ اگر منتھلی 400-500 یونٹ آپ کا، چلو 400 یونٹ کر لو، 40 یونٹ لگتا ہے ایک چارجنگ میں، ٹھیک ہے، تو 10 بار آپ نے 10 20 30 بار تو مہینے میں ڈیلی اگر ایک روز چارج کرو گے تو مہینے میں 30 بار چارج کرو گے، اور 30 بار اگر آپ گاڑی چارج کرو گے تو یہ آپ کے بن گے ماشاءاللہ سے 40 × 30 کرو کتنے 3 4 12 1200 یونٹ بنتے ہیں بھائی۔ تو پھر یہ آپ کا بل جو مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ کتنا اوپر جائے گا۔ 200 یونٹ کے بعد ڈبل ہو جاتا ہے تو 1200 یونٹ پہ کیا پتہ کتنا ڈبل ہوگا، سمجھ گئے؟ پتہ چلے مہینے بعد 4-4.5 لاکھ بجلی کا بل آ جائے۔ اور اس سے اچھا پھر پیٹرول کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم ذرا اوقات سے باہر نکل گئے تھے، واپس آتے ہیں پیچھے کی طرف۔ باقی یہ ہے کہ شہر کا کوئی سین نہیں ہوتا، تینوں شہر برابر ہیں، سمجھ گئے؟ پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، ملتان، یار جہاں پہ سٹی ٹو سٹی، ان ڈرائیو یانگو چل رہی ہے وہاں پہ آپ کو رائڈ مل جاتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ واک اینڈ والی سائڈ ہوگی، اس کے بعد پشاور والی سائڈ ہوگی، ملتان والی سائڈ ہوگی، فیصل آباد ہو گیا، سیالکوٹ، گجرانوالا، یہ جو ایریے ہیں نا جہاں پہ شہر بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں، ان کے ساتھ گاؤں بھی لگتے ہیں، تو یہاں پہ آن لائن ٹیکسی کا کام تھوڑا سا سلو ہے۔ جو مین شہر ہیں وہ 3 ہی ہیں، کراچی، پنڈی، اسلام آباد، لاہور، سمجھ گئے ہو؟ ٹوین سٹی لاہور، کراچی، تو یہاں پہ جو کام کر رہا ہے بیسٹ ہے۔ آپ کو یہاں سے ادھر شفٹ ہونے کی یا ادھر سے ادھر شفٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو سی سٹی میں آپ نے ہینڈل کر لیا ہے، آل دی بیسٹ، سمجھ گئے ہو؟ اور مزید انفارمیشن یہ ہے ابھی کے لیے کہ ہمارے ساتھ رجسٹر ہونا ہے اگر آپ نے، تو ہمارا نمبر 0314536356 جو کہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے، اور میں ہر ویڈیو میں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ایسی چیزیں بتاؤں جو پہلے کسی نے نہیں بتائی۔ تو دن بدن جو کام ہے ان ڈرائیو یانگو کا، آن لائن ٹیکسی کا، یہ زیادہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ ٹرانسپورٹ کبھی بھی رکتا نہیں ہے، یہ ٹرانسپورٹ ایسی فیلڈ ہے، ایسا بزنس ہے جو کبھی بھی رکے گا نہیں، زیادہ ہوتا جائے گا، زیادہ ہوتا جائے گا، زیادہ ہوتا جائے گا۔ ابھی ہم شہروں کی بات کر رہے ہیں، ایک ٹائم ایسا آئے گا جب ہم بولیں گے کہ لاہور سے پنڈی تک پورے راستے میں رائڈیں ہی رائڈیں ہیں، سمجھ گئے ہو؟
پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا ہم کہیں گے لاہور سے کراچی تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے ہمیں رائڈ نہ ملے. تو آہستہ آہستہ یہ جتنے جو شہر ہیں نا ابھی شہر ہیں, کچھ ٹائم بعد یہ شہر جڑ جائیں گے, اور ایسے جڑ جائیں گے کہ جی ٹی روڈ ہے یا موٹر وے ہے تو لیفٹ رائٹ پہ ٹوٹل بازار ہی بازار ہیں. سوسائٹیاں آج کل بہت ڈیولپمنٹ پنجاب میں بہت تیز ہے, بہت زیادہ تیز ہے ڈیولپمنٹ پنجاب میں, آپ سب کو پتہ ہی ہے. تو یہ سین ہے, آنے والے ٹائم میں کام اور زیادہ ہوتا جائے گا. تو بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ آپ بتا دیتے ہیں سب کو, ایڈوائس دے دیتے ہیں, آپ نے شاپر اکٹھے کر لیے ہیں, آپ نے ڈرائیور اکٹھے کر لیے ہیں, آپ خود کام کریں, چھپ کر کے کام کریں, لوگوں کو اسکیمیں نہ بتائیں. تو بتانے سے اگر میرا رزق کم ہوتا ہے تو ایسی ویسی کوئی سین نہیں ہے بابا جی. تو دیکھو رب بھی یہی کہتا ہے کہ شیئر کرو چیزیں, لوگوں کے ساتھ شیئر کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بزنس کرو, سنت ہے بزنس کرنا. تو بھائی کرو بزنس, جاب کر کے آپ نے کیا کر لینا ہے, ٹھیک ہے. مجھے اس چیز کی خوشی نہیں ہوتی کہ میں اچھا کام کروں اور آپ بیٹھ کے بس دیکھ رہے ہو. یار سب کماؤ یار, آپ نے اپنی محنت کرنی ہے, ٹھیک ہے. اگر محنت سے پیسہ ملتا سب سے زیادہ تو غریب جو ہے وہ سب سے زیادہ امیر ہوتا. باقی رہی بات کہ باقی باتیں آپ سے کرتے رہیں گے. آپ وی لوگ بہت لمبا ہو جائے گا, آپ بھی تنگ پڑ گئے ہوگے میری سن کے, کہو گے یہ کیا کھپا کھپ بولی جا رہا ہے. تو باقی باتیں جو آپ کے مائنڈ میں کوسچن آ رہا ہے وہ آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں بتاؤ گے. میں اس ویڈیو کے پراپر کمنٹ ریڈ کر کے نیکسٹ ویڈیو پھر اس ٹاپک پہ بناؤں گا. ابھی جو میں آگے آنے والے دنوں میں وی لاگس بناؤں گا وہ گاڑی سے ریلیٹڈ بھی ہوں گے اور اوور آل بزنس پہ بھی ہوں گے. کوئی بھی بزنس ہو سکتا ہے. میں تھوڑا سا اب یہ پروسیس چینج کر رہا ہوں کہ کوئی بھی بزنس ایسا جو کم بجٹ سے سٹارٹ ہو یا اس طرح. تو اب آہستہ آہستہ ہم یہ چیز بھی آپ کو ساتھ وی لاگ میں بتانا سٹارٹ کریں گے کہ آپ کہاں سے سٹارٹ لیں اور کون سا کام آپ کو کرنا چاہیے, کون سا کام نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کی موجودہ صورتحال میں کون سا بزنس آپ کو سوٹ کرے گا. اور نیکسٹ وی لاگ بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے, اور اس سے پہلے والے بھی وی لاگ آپ نے دیکھنے ہیں. ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں, بیل بٹن دبا دیں. ملتے ہیں نیکسٹ وی لاگ میں. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.